ذکر مبارک اس سے مبارک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اہل بیت رسول سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی منبر و محراب وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے اور لوگوں کو درس و تبلیغ کا معاملہ جہاں سے ہوتا ہے، اس مہینے کے آنے پہ بعض جگہ ایسی ہیں اور بعض خطیب و خطابت کرنے والے اور بعض مقررین تقریر کرنے والے وہ حضرات اس مہینے کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کے اس طرح آپس میں تعلقات شو کرواتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اہل بیت صحابہ سے نفرت کرتے تھے اور صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ شو کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن پاک کی روح سے اور بخاری و مسلم کے احادیث سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ حضور کی آل اور حضور کے اہل بیت سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہو، جو میری بات سنے انشاءاللہ ذمہ داری سے بات کروں گا، جتنی باتیں ہوں گی اور ہر بات کا جواب دے میں ہوں۔ اور ہم اہل سنت کی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نہ کسی صحابی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، اور نہ اہل بیت کے کوئی ایسے فرد تھے کہ جو حضور کے صحابہ سے نفرت کرتے تھے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، مطلب صحابہ کرام۔ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں؟ چند صفتیں ان کی بیان کی، ان میں سے ایک صفت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی دو صفتیں بیان کی گئی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں، ان کی یہ دو صفتیں ہیں کہ یہ کافروں پہ بڑی شدت کرتے ہیں، کافروں پہ بڑا غصہ کرتے ہیں، کافروں پہ بڑی شدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے غصے بڑے ہیں، ان کی شدت بڑی ہے، لیکن رحماء بینہم، جب آپس میں بات آتی ہے تو ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے، اور رب کا قرآن جو بات ہمیں بتاتا ہے نا، دنیا کائنات کے جتنے مولوی ہیں، جتنے ملا ہیں، جتنے مفتی اور جتنے پیر ہیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات میں کمزوری ہو سکتی ہے، رب کے قرآن کی بات غلط بھی نہیں ہو سکتی، اور رب کے قرآن کی بات میں کوئی کمزوری بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے سنت کا اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی پیر یہ کہے کہ صحابہ کی اہل بیت سے یہ دشمنیاں تھی، یہ جنگیں لڑی گئی، یہ ناراضگیاں تھی، ہم کہیں گے رب کا قرآن دیکھو، رب کا قرآن کہتا ہے دشمنیاں نہیں تھی، رحماء بینہم، وہ سب آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اب قرآن کے بعد میں کوئی بات انشاءاللہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں کروں گا۔ قرآن کے بعد مسلمانوں کے یہاں سب سے مقدس اور افضل کتاب ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں حضور کے پیچھے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے ہیں۔ اب بخاری شریف کے الفاظ سنیے گا جن کا سے ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے گا حضور کے صحابہ اہل بیت نبوت سے محبت کیسی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر مولا علی کے ساتھ دونوں یار جب باہر آئے نا مسجد سے، تو آگے امام حسن مجتبیٰ امام حسین کے بڑے بھائی مولا علی کے بڑے پتر آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کھیلتے دیکھا نا شہزادہ مصطفیٰ کو، نواسہ رسول کو، تو اب حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر آگے بڑھے اور امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور کندھوں پہ بٹھا کے الفاظ کے ارشاد فرمائے، فرمایا مرحبا بی و ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بالعلی۔ آپ کہنے لگے اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں،
شان کیا ہے؟ شان امام حسن کی سنیے صدیق اکبر کی زبان سے، کہتے ہیں امام حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، شبیہ بن علی لا شبیہ بن نبی لا شبیہ بن علی، کہتے ہیں کہ حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پتر تو علی کے ہیں لیکن چہرہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیے، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، کیا دشمن کسی کا ہو یا کسی سے نفرت ہو تو اس کے پتر کے بارے میں ایسے باتیں کی جاتی ہیں، اس کے پتر کو کاندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے پتر کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیری سونی صورت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اب یہی صدیق اکبر گھر میں بیٹھے ہیں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ حدیث روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں مولا کائنات ہمارے گھر میں تشریف لائے، کہتے ہیں جب تک مولا علی بیٹھے رہے نا، صدیق اکبر بغیر کسی اور طرف توجہ کیے مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اب فرماتی ہیں جب مولا علی چلے گئے، میں نے ابا جان سے عرض کی، ابا جان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ جب تک مولا علی بیٹھے رہے ان کے چہرے پر ہی تکتے رہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دیتی ہے مولا علی سے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ عائشہ اے میری بیٹی، میں اس لیے دیکھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے سونے کملی والے کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی سے عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر دشمنیاں ہوتی تو یہ کام، دشمن آ جائے تو ہم جگہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہیں پہ بیٹھے ہو، دشمن آ جائے اٹھ نہ سکتے ہو، کم از کم اتنا کرتے ہیں کہ ہم چیڑا دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں کنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر نے اپنے عمل سے کر کے بتایا کہ صدیق علی سے نفرت نہیں کرتے، صدیق علی سے محبت کرتے ہیں۔ اب جن کا ان سے مبارک ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل بیت نبوت اور اہل بیت رسول سے محبت کیسی ہے؟ توجہ کیجیے، ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم یہ کوئی عام ہستی نہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، فرمایا رب کائنات اگر میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بھیجتا۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے دو میرے وزیر آسمانوں میں رکھے ہیں، دو وزیر زمینوں میں رکھے ہیں، فرمایا زمینوں کے اندر جو میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا جو آسمانوں میں میرے وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ اس حدیث کی بڑی وضاحتیں ہیں، ایک اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں، جن لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے نا اہل سنت کے عقیدے سے، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی کو کسی شے کا اختیار کوئی نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتے، معاذاللہ نبی کو رب نے کوئی طاقت نہیں دی، نبی کو کسی بات کا اختیار کوئی نہیں۔ میں یہ حدیث بیان کر کے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے مجھے زمین میں دو وزیر عطا کیے ہیں، آسمانوں میں دو وزیر عطا کیے ہیں۔ اب ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، آپ صاحب ذرا توجہ فرمائیو، آپ کے کتنے وزیر ہیں؟ کسی کا کوئی بیٹھا ہو کسی کا وزیر ہو تو ہاتھ کھڑا کیجیے، ہے کسی کا وزیر کوئی؟ سارے کہیں گے نہیں، کیوں؟ حضرت وزیر ہوتا ہے بادشاہ کا، وزیر ہوتا ہے بادشاہ کا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے دو وزیر زمینوں میں بنائے ہیں، دو آسمانوں میں بنائے ہیں، وزیر کس کے؟ مصطفیٰ کے۔ تو حدیث بتاتی ہے جن کے وزیر زمینوں میں بھی ہیں، جن کے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں، تو پتہ چلتا ہے وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے، تو رب کائنات نے زمینوں میں بھی وزیر دیے ہیں، آسمانوں میں بھی وزیر دیے ہیں۔ گویا کہ رب کائنات نے اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو زمین کی بھی بادشاہت عطا کر دی اور آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا کر دی۔ ہمارے سنت کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ ہم رہتے ہیں۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب شان سنیے اور مقام سنیے فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے کیا کرو کہ کبھی کبھی وقت نکال کے آیا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، چلو بیٹھ کے کچھ بات چیت ہو جائے گی۔ اب چند دن گزرے، اب مسند امام احمد کی حدیث سے بات ہے، چند دن گزرے تو ہوا کیا،
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں اور دوسرے ملکوں کے گورنر اور سفیر دیگر ملکوں کے وہ سب آئے ہیں اور فاروق اعظم سے مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے اور فاروق اعظم نے ایک بندے کو باہر دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اندر بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے تو کوئی بندہ اندر نہ آئے۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو فاروق اعظم کے اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں، اندر جانے لگتے ہیں تو وہ بندہ روک لیتا ہے جن کو فاروق اعظم نے کھڑا کیا تھا اور کہتا ہے کہ فاروق اعظم کے آرڈر بڑے سخت ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اندر ہے نہ آئے، اندر بڑی اہم کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رک جاتے ہیں، چند لمحوں کے بعد امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ اب آئے اندر جانا چاہا تو جو آگے بندہ کھڑا تھا وہ کہنے لگا حضور میں آپ کو روکتا تو نہیں، آپ اہل بیت رسول ہیں، لیکن حضور فاروق اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں ساتھ فاروق اعظم کے شہزادے بھی دروازے کے باہر کھڑے ہیں، تو اب یہ سوچا کہ جب پتر کو نہیں اندر جانے دیا تو مجھے کیسے جانے دیں گے؟ ساتھ سی بات ہے کہ جب اپنا سکا پتر باہر کھڑا ہے تو مجھے اندر جانے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ امام حسن مجتبیٰ واپس چلے گئے، میٹنگ ختم ہوتی ہے، مسئلہ ختم ہوتا ہے، فاروق اعظم باہر تشریف لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سامنے کہا عبداللہ کہاں آئے ہو؟ کہا ابا جان کافی دیر ہو گئی ہے، میں باہر ہی کھڑا تھا لیکن میری چھوڑی ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی آئے تھے لیکن وہ واپس چلے گئے۔ اب فاروق اعظم تھوڑے پریشان ہوئے کہ حضور کے نواسے آئے اور واپس چلے گئے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی، امام حسن مجتبیٰ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ کے نواسے، مجھے بیٹے نے بتایا کہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ اندر نہیں آئے، تو کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں نے سوچا جب پتر کو اجازت کوئی نہیں تو مجھے اجازت کہاں ملے گی، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اب فاروق اعظم کی شانیں بڑی آپ نے زندگی پوری سنی ہوگی، 25,000 خلفاء پہ حکمران تھے، اس وقت خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، آدھی دنیا میں حکمران تھے، اور انداز دیکھیے گا حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کو سامنے کھڑا کر کے امام حسن کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نواسے عبداللہ بن عمر اگرچہ میرا پتر ہے لیکن آپ میرے پتر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں۔ اور اگلا جملہ یقین کر میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ اس سے بڑا محب اہل بیت بتانے کے لیے کہ صحابہ محبت کرتے جو جملہ کوئی نہیں کائنات کے اندر، جملہ سنیے گا، ایک جملہ بول کے نا آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اپنے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر فرمانے لگے کہ اے رسول اللہ کے نواسے، آپ میرے پتر سے زیادہ حقدار بھی ہیں اور ہمارے سروں پر جو بال ہیں یہ رب کے بعد آپ کے سر کے ہی اگے ہیں، رب کے بعد ہمارے سروں پہ جو بال آئے ہیں یہ بھی آپ اہل بیت رسول کا ہی صدقہ ہے۔ کیسی محبت تھی، اب ان کی محبت کیسی ہے، اور اب کوئی بدبخت کوئی مولوی کوئی پیر کوئی ملا یہ بکواس کرے کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں معاذ اللہ میں نفرت کرتے تھے تو اس کا گلا پکڑ کے پوچھے گا حضرت ہم نے بخاری کی روایتیں سنی ہے، مسند احمد کی روایتیں سنی ہے کہ حضور کے صحابہ تو اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت سے محبت کیا کرتے۔ ایک اور روایت سنیے گا، یہی سے آپ کی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے، مدین فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، تقسیم کرنے کی باری ہے، جناب عمر فاروق اعظم خود تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، 500 درہم آپ نے ان کو عطا فرمائے، عبداللہ بن عمر لے کر ایک طرف چلے گئے، امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، آپ نے اپنے پتر سے ڈبل 1000 درہم عطا فرمائے۔ امام حسن جاتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، ان کو بھی 1000 درہم پیش کرتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا نا، عبداللہ بن عمر پتر کے پاس کھڑے ہیں، وہ بول پڑے، حدیث پاک میں تھا وہ بولنے تو کہنے لگے ابا جان میں اس وقت سے جنگ لڑتا ہوں جب حسین و حسن چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بچپن ان کا تھا، یہ جنگوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتا رہا ہوں، میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں اور میں بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، آپ نے
کا سبب کیا ہے؟ مجھے بھی کم از کم 1000 ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا میرا پتر میں تمہیں 1000 درہم دے دوں گا لیکن ایک کام کر کے آؤ۔ کہا بھائی کون سا؟ فرمایا اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو نا تو جاؤ ان کی ماں زہرا جیسی ماں لے کے آ جاؤ۔ اگر ان کے برابر حصہ چاہتے ہو ان کے باپ علی جیسا باپ لے کے آؤ۔ اور المختصر آپ فرمانے لگے پتر ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے تو جاؤ ان کے باپ علی جیسا کوئی جوان لے کے آ جاؤ، اگر نہیں لا سکتے تو کہنے لگے کہ میرا پتر جاؤ جا کر ان کے نانے مصطفیٰ جیسا نانا لے کے آ جاؤ، میں تمہیں ان کے برابر حصہ عطا فرما دوں۔ فاروق اعظم کا بھی نظریہ تھا کہ حسین و حسن کے بابا جیسا کوئی نہیں، مولا علی جیسا، ان کی ماں زہرا جیسا دنیا میں، ان کے نانا جناب مصطفیٰ جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب بات آپ نے یہاں تک تو سنی ہوگی، پہلے بھی کئی نے سنی ہوگی، لیکن میں آگے پوری حدیث پاک آج آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، امام حسن حسین وہ درہم لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں ابو جان آج چاچا عمر نے نا، چچا جان نے ہمیں اس طرح معاملہ کیا اور اپنے بیٹے سے زیادہ درہم دیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ بات یہ معاملہ دیکھا نا تو مولا کائنات اٹھے، کہا پتر آپ عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ اب جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے تو آگے پتہ چلا فاروق اعظم کسی کام سے جا چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیٹے گھر میں موجود ہیں، اب مولا نہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر ادھر آؤ، بیٹا یہ تو میرے بیٹے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں 500 درہم ملے اور میرے بچوں کو 1000، کیا یہ تمہارے سامنے معاملہ ہوا ہے؟ کہا جی حضور میرے سامنے معاملہ ہوا ہے۔ تو میں اچھا اگر یہ بات ہے نا تو پھر میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، کہ میرا عمر کوئی عام انسان نہیں، یہ میرے عمر کی شان ہے کہ یہ سب جنتیوں کا چراغ ہوگا جنت کے اندر، سارے جنتیوں کا چراغ ہوگا۔ اب یہ کہہ کر میں مولا علی تشریف لے کے شہزادے میں دونوں ساتھ چلے گئے، فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن عمر گھر میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان چچا جان آئے تھے مولا علی اور آپ کے بارے میں کیا کہ حضور نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر سراج اہل الجنہ۔ اب فاروق اعظم جب یہ سنتے ہیں نا، اب فاروق اعظم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتر واقعی ایسی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے ابا جان میرے سامنے کیا کہ امام حسن حسین گواہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کر ان سے لکھوا کے لے آؤ، ان سے لکھوا کے لے آؤ کہ رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کہا ابا جان آپ کے ساتھ چلے کے دونوں چلتے ہیں۔ اب فاروق اعظم اور آپ کے شہزادے مولا علی کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عمر فاروق اعظم مخاطب ہوتے ہیں مولا علی کو، کہتے ہیں علی جو آپ نے میرے بارے میں بات کی باقی حضور سے سنی ہے؟ ہاں میں نے حضور سے سنی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا امت جنتیوں کا چراغ ہے۔ کہا یہ لکھ کر دے دیجیے، مولا کائنات نے لکھا لکھ کر دے دیا۔ اب مولا علی کو گواہ کر کے فاروق اعظم جملہ کا ارشاد فرماتا ہے پتر یہ رکھا یہ جس پہ لکھا ہے نا یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، کل جب میری جان جسم سے نکل جائے نا اور مجھے دفنانے لگو تو میری قبر میں میرے کفن کے اندر ڈال کے رکھ دینا کہ کل جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں یہ سند دکھاؤں گا کہ علی نے بتایا تھا اور یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، یا اللہ اس لکھے ہوئے صدقے مجھ عمر پر رحم فرما دے۔ اب آپ فرمائیے ایسے تعلقات ہوں اور پھر کوئی مولوی کہہ دے 8,500 سال بعد اٹھ کے کہ جناب بڑی لڑائیاں تھیں، بڑی نفرتیں تھیں، بڑے معاملات تھے، تو ہم کہیں کہ حضرت تمہاری عقل پہ پردہ ہے، ہم نے قرآن بھی دیکھا حدیثیں بھی دیکھی، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ حضور کے صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا تھا، اور صرف صحابہ نہیں کرتے تھے تو اہل بیت بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، اہل بیت کیسی محبت کرتے تھے؟ کربلا کا مہینہ جا رہا ہے وہ لگ رہا سارے کربلا سے اس مہینے کو نسبت ہے، میدان کربلا کو جو میں بات کر رہا ہوں میں اپنی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں، غیروں کی کتابوں سے کہیں وہاں سے بھی یہ چیزیں دکھانے کو کہا جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ جب میدان کربلا میں جنگ شروع ہوئی،
جنگ کے اندر سب سے پہلے کربلا کے شہید کا نام ہے جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مولا علی کے پتر ہے، ان کا نام جعفر ہے. سارا پاک کے علاقہ مولا علی نے کئی شادیاں کی تھی. جب آپ کی وفات ہوئی نا مولا نے کئی شادیاں کی اور اختلاف روایت سے آپ کے 18 یا 20 بیٹے تھے مولا علی کے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جعفر. بن کا مطلب ہوتا ہے پتر، آگے باپ کا نام ہوتا ہے بن کے بعد علی. جعفر بن علی سب سے پہلے شہید کربلا کے، جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. اور میدان کربلا کے دوسرے شہید کا نام ہے ابو بکر بن علی. کیا نام ہے؟ ابو بکر بن علی. میدان کربلا کے تیسرے شہید کا نام ہے عمر بن علی. میدان کربلا کے تیسرے شہید کا نام عمر بن علی اور چوتھے شہید کا نام ہے عثمان بن علی. یہ صحابہ نہیں ہے. ابو بکر بن علی بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، عمر بن علی بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، عثمان بن علی بھی مولا کائنات مولا علی کے بیٹے ہیں. تب آپ مجھے یقین کر کے ایک بار نا ذہن کو خالی کر دے اور بالکل خالی کر کے ایک بالکل صاف ذہن رکھ کے کسی کی ساڑی لینے کہ میں سنی ہوں سنی والا عقیدہ کروں، ایمان سے فیصلہ کیجئے گا. آپ حضرات بیٹھے ہیں، اپنے دشمن کے نام پہ پتروں کے نام رکھیں گے؟ بتائیے ذرا. اپنے دشمن کے نام پہ، باپ دادا کے دشمن کے ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام رکھیں گے؟ کبھی کوئی نہیں رکھے گا. تو حضرت مولا کائنات نے اپنے پتروں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے ناموں پہ رکھ کے کائنات والوں کو پیغام دے دیا، اے جہاں والوں، میں علی نے اپنی اولادوں کے نام ابو بکر کے نام پہ رکھے ہیں، اپنی اولادوں کے نام عمر کے نام پہ رکھے ہیں، اپنی اولادوں کے نام عثمان غنی کے نام پہ رکھے ہیں. تو زمانے کو پیغام دے دیا، اے جہاں والوں، عمر بھی صحابہ سے پیار کرتا ہے، عمر علی سے پیار کرتا ہے، ابو بکر علی سے پیار کرتا ہے، عثمان علی سے پیار کرتا ہے. صرف یہی پیار نہیں کرتے، علی ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے پتروں کے نام بھی ان کے ناموں پہ رکھ دیے. کبھی کوئی دشمنوں کے ناموں پہ پتروں کے نام آپ سارے بیٹھے ہیں، یزید کو دشمن سمجھتے بھی نہیں سمجھتے. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں 10-10 سال کے، ان سے پوچھ لیجئے اپنے پتر کا نام یزید رکھو گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے، مر جائیں گے نہیں رکھیں گے. کیوں؟ ہمارا دشمن اس لیے ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن تھا، وہ اہل رسول کا دشمن تھا. ہمارا دشمن ہے جب آج میں اور آپ، ہم کیا چیزیں ہیں، جب میں اور آپ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے تو مولا کائنات کیوں رکھیں گے؟ تو جب مولا علی نے نام رکھا تو مولا علی نے پیغام دیا کہ جہاں والوں، علی نفرت نہیں کرتے، علی دشمن نہیں سمجھتے، علی حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا پیار کرنے والا سمجھتے ہیں. بالکل باتیں سمجھ نہیں آپ لوگوں کو. اور ایک آئی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، میرے صحابہ کے بارے میں لمبی لمبی زبانیں نکالے کر بکواس کریں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہمیں حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور ہمیں کام بتایا کہ آپ جتنے آج یہاں پہ تشریف لائے نا، ماشاءاللہ یہ شروع سے لے کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی ڈیوٹی جو حضور نے لگائی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو، اب حضور نے بندے کا عام ذکر کر دیا، اب مولوی ہو، عام بندہ ہو، نہ کہا ہو، نقیب ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر حضور کے کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات کرتا ہے یا بکواس بازی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم، جب تم ایسے کسی خبیث کو دیکھو تو کرنا کیا ہے؟ فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. تو حضور فرماتا ہے کہ تم کہنا تمہاری اس بکواس پر، تمہاری شرارت پر رب کی لعنت ہو، رب کی لعنت ہو. یہ حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ کسی کو یہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولتا ہے تو تم نے کہنا ہے کہ تمہاری اس بکواس پہ رب کی، بولو سارے کیا ہو، رب کی. اس معاملے میں نا تو سب سے بڑی چیز بنا کر پیش کی جاتی ہے. ہمارے منڈی میں بھی کچھ پیر ہیں جن کو یہ بیماری ہے. چند ماہ پہلے نا میں نے ایک محفل میں یہ بات کی،
جو بھی میں کرنے لگا ہوں. تو جناب مجھے پتا چلا کہ پیر ڈھونڈ رہے ہیں. جناب ڈھونڈو بندہ پیچھے ہے. ہم کون سا بھاگی اللہ کے فضل سے جب سے پیدا ہوئے منڈی میں اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہیں پہ رہیں گے. ہم بھاگنے والے کوئی نہیں. مولا علی کا خون ہے رگوں کے اندر. امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہو. بھاگنے والے کوئی نہیں ہم. وہ پیر صاحب جناب ڈھونڈتے رہے شاہ میں ڈھونڈو کہہ رہے جو اشارے ڈال کر جناب. بات میں عرض کرتا ہوں ہم کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں. بات کیا ہے سب سے بڑا جو کیا جاتا ہے نا پیروں کی طرف سے بعض جن کو بیماریاں ہیں تھوڑی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مولا علی سے ان کی جنگ ہو گئی تو اس لیے وہ جنگ ہوئی تو کام خراب ہو گیا. مولا علی کا دشمن ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا بھی ہم بالکل مانتے ہیں جنگ مولا علی سے ہوئی. ہم انکار نہیں کرتے. لیکن مجھے بتاؤ جنگ کا اختتام کیا ہوا. جنگ کا اختتام کیا ہوا جب مولا علی امیر معاویہ کی جنگ ہوئی. اختتام یہ ہوا کہ مولا علی کے بڑے پتر جناب حسن مجتبی نے امیر معاویہ سے صلح کر لی. کس نے کہا جی صلح؟ امام حسن مجتبی نے. ایک جملہ بولوں گا یقین کرتے جو سمجھ گیا سمجھے بیان کا مول پڑ جائے گا. صلح کی تھی امیر معاویہ نے اور امام حسن مجتبی نے. اور امام حسن مجتبی کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار ہے. اور بڑی ایک اشارہ کر کے بات کروں گا جو سمجھ لیں کہ وہ انشاءاللہ کروں بیان کا مول پڑ جائے گا. صلح کی امیر معاویہ اور امام حسن نے. امام حسن بھی سردار اور امیر معاویہ مسلمانوں کے سردار. جب دو سردار صلح کر رہے ہیں نا تو صلح جب سرداروں کی ہوتی ہے نا وہ مراسیوں کے بچوں کی سمجھ میں کوئی نہیں آتی. سرداروں کی باتیں مراسیوں کے بچوں کی سمجھ میں کوئی نہیں آتی کیونکہ سردار ہوتے ہیں. سرداروں کی باتیں سرداروں والی. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث بات پیش کرتا ہوں روایت. آپ وقت کے بادشاہ ہیں اپنے محلے میں بیٹھے ہیں اور محل والوں میں بیٹھ کے اعلان کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں توجہ کرنے سارے لوگوں نے. کہتے ہیں لوگوں آج سارے نا اپنے بیٹھے ہو یار مجھے مولا علی کی شان میں کچھ بات سنا دو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مولا علی کا ذکر کرنا اور کروانا یہ جناب امیر معاویہ کی سنت مبارکہ. اور یہ جنگ کے بعد کا معاملہ ہے. ہوتا کیا ہے اور ساتھ اعلان کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ پاکستانی میری بات کو زیادہ اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ. کیوں اللہ سے آپ لوگ گزرے ماشاءاللہ نظارے کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں. میری بات کو آپ زیادہ اچھے انداز سے سمجھیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو مجھے مولا علی کی شان میں ایک شعر سنائے گا نا تو ایک شعر کے بدلے 1000 سونے کے سکے دوں گا. اس دور میں کسی کو 1000 سونے کے سکے مل جائے تو وہ چھلانگیں مارتا ہے اس کو سکون ہی نہیں آئے گا. وہ کہتا جناب 1000 سونے کے سکے مل گئے. اور آج سے 1200-1300 سال پہلے میرا معاویہ کہتا ہے جو ایک شعر سنائے گا نا اس کو 1000 سونے کے سکے دوں گا. اب حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں کسی مجلس میں تھا صحابی رسول ہے. کہتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہوا مولا علی کی شان میں ایک نہیں کئی شعر سنائے. اس نے جتنے شعر سنائے تھے نا میرے معاویہ نے اعلان کے مطابق اتنے 1000 سونے کے سکے اس کو انعام میں عطا فرمایا. اب کیا ہوتا ہے ایسے لوگ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کرتے کرتے سب نے شعر پڑھ دیے. جس نے جتنے پڑھے اتنا انعام بھی دے دیا. توجہ کرنا وہ پتر ٹی شرٹ والے پتر ادھر توجہ کرو باتیں نہیں کرنی. آخری بات کر رہا ہوں. اب ہوا کیا جب سارے بندے شعر پڑھ چکے نا اب میرے معاویہ میں تخت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محل والوں اے علی کی شان بیان کرنے والوں تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں نے علی کی جتنی شان تھی ساری بیان کر دی. فرمایا میں معاویہ تو یہ سمجھتا ہوں تم لوگوں کی جتنی طاقت تھی تم نے بیان کر دی لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ علی کی شان اس سے بھی رب نے بلند فرما دی. اب ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں دربار میں سے. اب بندہ بادشاہ وقت ہو دنیا پہ حکمرانی چل رہی ہو اور سامنے جناب رعایا بیٹھی ہو بادشاہ کی. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں اے میرے معاویہ اگر علی کی اتنی ہی شان ہے تو کیا مولا علی آپ سے بھی بہتر ہے مولا علی آپ سے بھی افضل ہے. اب سنیے گا وہ صحابی کا عقیدہ جو آج ہر سنی کے دل میں ہے. آپ فرمانے لگے
کہ آپ مجھ سے سوال کرنے والے تم میری بات کرتے ہو؟ فرمایا میں تو میں میری ساری اولاد میرا خاندان مل کر بھی علی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی تو علی ہے، علی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ۔ اب آپ بتائیے جن کی باتیں ایسی ہوں وہ دشمن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ آج اتنے ہزار سال بعد 1400 سالوں بعد 1444 سال بعد ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ جو مولا علی کو نہ مانے، اہل بیت رسول سے بغض رکھے، وہ منافق ہے، اپنے ابے کا حلال زادہ، وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ کا یہ نظریہ ہے تو جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے سامنے بٹھا کے کی ہے تو ان کا نظریہ کیسا ہوگا صحابہ کا اہل بیت کے بارے میں؟ تو یقیناً وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور ان نے کر کے بتایا۔ میں نے آپ کو قرآن سے لے کے بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد اور ریاض النظر فی مراقب اشرا مبشرہ، مشکات شریف کی حدیثیں سنائی ہیں، اپنے پاس سے میں نے کوئی بات نہیں کی اور ان باتوں سے یہ آپ کے سامنے میں نے چند باتیں عرض کی اور میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے نا کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں نفرت رکھتے تھے یا بغض کا معاملہ تھا تو اس کو پوچھے گا پتر ہمیں ثابت کر، لیکن ثابت حدیث کی کتاب سے کرنا ہے۔ ہم نے حدیثیں سنی ہے، میں نے آپ کو تکلیف کی باتیں نہیں بتائی، نہ میں نے یہ کہا کہ فلانے مولوی نے جناب کسی اردو کی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے حدیثیں بیان کر کے اپنا عقیدہ بتانے والے ہیں۔ آخر میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی معلوم کر دیتا ہوں، اس بات کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ حضرات نے بھی میرے سامنے مجھ سے آپ نے بات سنی کہ جب وہ بیٹے سے لکھوانے کا معاملہ ہوا تو لکھوایا فاروق اعظم نے، لیکن اسی طرح کی ایک اور بات مشہور ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر اور امام حسن کھیل رہے تھے تو امام حسن نے کہہ دیا تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ سنی یہ بات آپ لوگوں نے؟ یہ بات شیعوں کی گڑھی ہوئی ہے، یہ سچ نہیں جھوٹ ہے بالکل۔ وجہ اس کی کئی وجوہات ہیں، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ عمر فاروق اعظم کے جو شہزادے تھے عبداللہ بن عمر، وہ عمر میں مطلب عمر کے لحاظ سے نا وہ امام حسن حسین سے 12 سے 15 سال بڑے تھے، تو وہ بچوں کے ساتھ کہاں کھیلیں گے؟ دوسری بات امام حسن حسین کی تربیت کی ہے زہرا پاک میں، اور زہرا پاک ایسی تربیت نہیں کر سکتی کہ اپنے سے بڑے کو بندہ بولے تو سارے نوکر کا پتر ہے۔ تیسری بات یہ واقعہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ واقعہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب اس بات پہ ڈٹے نا وہ پیر صاحب کسی پیر نہ کسی گل کر لو اور پیر صاحب کا نیڑی اور جڑے شاعری آ گئے جناب انہیں گل بد کر چلیے اینڈ گل نہیں، یہ گلاں لکھیتیاں ہیں، ان سے آپ حوالہ لیجیے گا حدیث کی کتاب کا، ایک حوالے میں انشاءاللہ 5000 پیش کروں گا۔ یہ روایت کوئی بھی کوئی مفتی اہل سنت کی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں، ایک حوالے میں 5000 انشاءاللہ فقیر پیش کرے گا، جتنے حوالے دیں گے اتنے 5000 مجھ سے لے لیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس کو یاد رکھ کے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔